بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر قرآن مجید کی ریکارڈنگ لگا کر ایصال ثواب کرنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے قبر کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ریکارڈنگ لگائے اور چلائے اور اس کے ذریعے سے اس میت کو ثواب بخشوائے، تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کرنا درست ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن شریف کی تلاوت کر لے اور وہ میت کو بخشوائے تو وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ یعنی اگر خود ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر لے قبر کے سامنے یا گھر میں بیٹھ کر اور وہ ثواب میت کو بخشوائے تو وہ ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ بات کہ قرآن مجید کی ریکارڈنگ لگا کر قبر کے سامنے اس کو لگائے، تو جہاں تک قرآن مجید کی جو تلاوت ہے ریکارڈنگ کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے، تو اس کے جو آداب ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ متعلق ہے۔ مثلا قرآن مجید اگر کوئی ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنے تو اسے نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جب قرآن مجید موبائل میں لگا ہو یا اس طرح ٹیپ ریکارڈ میں لگا ہو اور آپ سن رہے ہو تو آپ کا خاموش رہنا ضروری ہے۔ آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس وقت خاموش رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو یہ ادب بھی اس کے ساتھ متعلق ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کی بات ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کو ریکارڈنگ کے ذریعے سے قبر کے سامنے رکھ کر اور اس کا جتنے بھی اس نے تلاوت کی وہ بخشوائے اس میت کو، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں اہلیت ہونا ضروری ہے کہ وہ متمیز ہو، جاننے والا ہو، شعور رکھتا ہو، اور اس ٹیپ ریکارڈ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ مکلف ہے، نہ وہ کوئی چیز جانتا ہے، نہ اس میں شعور ہے، تو یہ ایک بے جان چیز ہے، اس سے آواز نکلتی ہے۔ تو دیکھو، ایصال ثواب کرنے میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی مکلف ہو، خود حقیقتاً وہ بول رہا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ شعور رکھتا ہو، متمیز ہو۔ تو یہ چیزیں اس میں ضروری ہے اور یہ ٹیپ ریکارڈ میں نہیں پائے جاتے۔ لہٰذا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا، موبائل کے ذریعے سے تلاوت کو لگا کر اس کو بخشوانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ خود قرآن مجید کی تلاوت کر لے اور اس میت کو بخشوائے تو اس طرح کرنا درست ہے اور ثواب بھی اس میت تک پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے جو تلاوت کی جاتی ہے، یہ حقیقتاً ایک آدمی کے تلاوت کرنے کے قائم مقام نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہو، ذی شعور ہو، اہلیت رکھتا ہو۔ دیکھو، اگر کوئی ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے تلاوت میں سجد سہو کی آیت سن لے، تو اس آدمی پر جو سن لے ٹیپ ریکارڈ سے یا موبائل سے، اس پر سجد سہو واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو ایک بے جان چیز ہے، اس سے آواز نکلتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی ایسے آیت تلاوت کر لے جو سجد سہو والی آیت ہو، تو پھر جو سننے والا ہے اس پر سجد سہو واجب ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے آدمی سے آیت سن لی جو اہلیت بھی رکھتا ہے اور متمیز بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے اور مکلف بھی ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سجدہ سہو آدمی پر واجب کر دیتا ہے۔ اس طرح ایصال ثواب میں بھی یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ کسی ایسے آدمی سے کروائے جو مکلف ہو، مسلمان ہو اور شعور رکھتا ہو۔ تو لہٰذا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جو ہے نا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے تلاوت لگائے اور سنے تو اس وقت خاموش بھی رہنا ضروری ہے اور سننے پر اسے نیکیاں بھی ملے گا۔ لیکن یہ طریقہ کہ قبر کے سامنے ٹیپ ریکارڈ لگائے اور اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کرے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمارے مدد فرمائے۔